السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 7 شروع کریں گے، لیکن پارہ نمبر 7 شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا شان نزول اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو ساری سمجھ آئے کہ کن لوگوں نے سنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا اور سننے والوں کی آنکھیں آنسوؤں سے کیوں بہہ پڑیں۔ آپ کی سمجھ میں یہ تب آئے گا جب آپ اس کا شان نزول پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تھوڑا سا مختصر سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں شان نزول کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتیں کی تھی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ یہ آپ اپنی اسلامیات کی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو ملک حبشہ تھا نا، اس کا بادشاہ نجاشی تھا۔ نجاشی کا اپنا نام تو اسمع تھا، لیکن حبشہ کے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بادشاہ کا نام نجاشی رکھتے ہیں، یعنی اس کا لقب نجاشی مقرر کرتے ہیں۔ جیسے روم کے بادشاہ کا کیسر ہوتا تھا اور ایران کے بادشاہ کا کسرا ہوتا تھا لقب، ہے نا، اسی طرح سے ان کا لقب بھی نجاشی تھا، لیکن نام اسمع تھا۔ تو شروع میں مسلمانوں نے، جو کمزور مسلمان تھے، ان پر کفار جو مظالم ڈھاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، تو ان کے مظالم سے تنگ آ کے نا تو کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو وہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے ان کو اچھی طرح سے ٹھہرایا عزت کے ساتھ۔ پھر ادھر کفار نے بھی اپنے کچھ لوگ وہاں روانہ کیے تاکہ وہ بادشاہ کے پاس جائیں اور ان کو واپس لائیں، ان مسلمانوں کو۔ انہوں نے جا کر اس بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، ہم سے بھاگ کر آ گئے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر بن امیہ زمری کے ذریعے سے اپنا ایک خط نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اس کو سنایا۔ تو نجاشی نے اپنے دربار میں مسلمانوں کو، مہاجرین کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، تو انہوں نے ایک تقریر کی بادشاہ کے سامنے اور بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ شرک کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ہم میں سے جو کمزور ہوتا وہ، جو ہم میں سے طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق دبا جاتا، اس پر ظلم کرتا، اور ہم لوگ طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں گرے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہمیں حرام اور حلال کے بارے میں بتایا، بری باتوں سے منع کیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ ہمیں اپنے ملک سے نکلنے پر بھی مجبور کر دیا، تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور نجاشی کے کہنے پر پھر انہوں نے سورۃ مریم کی کچھ آیات پڑھ کر اسے سنائی نجاشی کو، تو وہ سن کے نا، آیات سن کے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے حق بات کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ پیغام ہے، یہ جو وحی ہے یہ سچی ہے، یہ نبی بھی سچے ہیں۔ اس کو پہچان کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور نجاشی کے بارے میں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نجاشی جو ہے نا یہ ایمان لے آیا تھا اسمع، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ فوت ہوئے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے بھائی نجاشی کی وفات ہو چکی ہے اور نماز جنازہ اس کی پڑھو، تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ ان کو صحابی تو نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے دور تو پایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دیکھا نہیں تھا، ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں تھا، تو اس لیے ان کو تابعی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا، اور جب سَمِعُوا انہوں نے سنا، ما جو انزلہ اتارا گیا، إِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف، ترا آپ دیکھیں گے، أعینہم آنکھیں ان کی، تفیض بہتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اسے جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، من الحق کی حق کو۔ سے کا مین کا مطلب تو سے ہوتا ہے نا، لیکن سے با محاورہ نہیں بنتا، تو آپ کہیں گے حق کو پہچان لیا۔
یقولون وہ کہتے ہیں ربنا رب ہمارے آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا پس تو لکھ لے ہمیں مع الشاہدین گواہوں میں سے، یعنی گواہی دینے والوں میں اے اللہ ہمیں لکھ لے۔ کون سی گواہی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی گواہی دینے والوں میں سے ہمیں لکھ لے۔ یہ نجاشی کے بارے میں ہے یہ آیات، ٹھیک ہے۔ نام تو اسماء تھا لیکن نجاشی ان کا لقب تھا جس سے وہ مشہور ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں، اسلامیت کی کتابوں میں بھی ایسے ہی پڑھا ہے، پچھلی کتابوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب میں نے آپ کو سارا واقعہ بتا دیا، اب آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب اس نے سورۃ مریم کی آیات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس نے حق بات کو پہچان لیا اور پھر اس نے کہا اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، یعنی نجاشی ایمان لا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ وما لنا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ وما لنا اور کیا ہے ہمیں، لا نؤمن نہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو جاءنا آ گیا ہمارے پاس من الحق حق میں سے، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں ان يدخلنا کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا رب ہمارا مع القوم الصالحین ساتھ قوم صالحین کے۔ یہ بھی نجاشی کا قول ہے، اس نے کہا کہ ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لیں جب ہمارے پاس حق بات آ گئی، اور ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس اللہ نے ثواب دیا ان کو، بما باوجہ اس کے، قالوا انہوں نے کہا، جنات باغات تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ثواب بھی بتایا کہ ان کو اجر ملے گا، جس کی وجہ سے وہ جو ایمان لائے ہیں نا اس کی وجہ سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے ان کو اجر ملے گا۔ کیا ملے گا اجر؟ کہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے گا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم وہ جو جہنم والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نہیں مانیں گے نا اللہ کی آیات آنے کے بعد، اللہ کی طرف سے حق آنے کے بعد، نبی آنے کے بعد نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو ان کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بتائی، جو مانیں گے ان کا بدلہ بھی بتایا، اور جو نہیں مانتے جو انکار کریں گے ان کی سزا بھی بتائی ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ رکوع تو مختصر سا تھا لیکن آپ نے اس کا شان نزول بھی ذہن میں رکھنا ہے سارا نجاشی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔